تو ذرا تصور کریں، سال 2020 کی شروعات ہے اور پوری دنیا میں اچانک ایک انجانے وائرس کا خوف پھیل رہا ہے۔ جی بالکل، ایک بہت ہی عجیب اور ڈراؤنی سی غیر یقینی صورتحال تھی۔ بالکل، سڑکیں سنسان ہو رہی تھیں، ہر طرف بس لاک ڈاؤن کی تیاریاں تھیں، اور ہم سب اپنے گھروں میں بند ہو کر اسکرینز سے چپکے ہوئے تھے۔ اور سوشل میڈیا پر اپنی بے چینی اور الجھن کا اظہار کر رہے تھے۔ ہاں، مطلب بظاہر یہ انٹرنیٹ پر مچنے والا ایک بے ہنگم شور تھا، ایک افراتفری کا عالم تھا نا۔ انسانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شدید خوف کا شکار تھی۔ لیکن کیا ہو اگر میں کہوں کہ جب ایک مصنوعی ذہانت یعنی ایک AI سسٹم نے اس خوفناک ترین وقت کے دوران کی گئی 50,000 ٹویٹس کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ واقعی 50,000 ٹویٹس؟ جی ہاں، 50,000۔ تو اس مشین نے انسانی رویے کے بارے میں ایک ایسی حیران کن اور بالکل غیر متوقع سچائی بے نقاب کی جس نے تمام اندازوں کو بالکل غلط ثابت کر دیا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے نا؟ تو وہ سچائی کیا تھی؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسی ہی دلچسپ تحقیق کو کھنگالنے والے ہیں جس میں نیچرل لینگویج پروسیسنگ کا استعمال کرتے ہوئے فروری سے اپریل 2020 کے دوران انڈین ٹویٹر صارفین کے جذبات کا تجزیہ کیا گیا۔ صحیح۔ ہمارا جو آج کا مشن ہے نا، وہ یہ سمجھنا ہے کہ مشینیں کس طرح ہماری ان بظاہر الجھی ہوئی باتوں سے انسانی نفسیات کا نچوڑ نکالتی ہیں۔ دیکھیں، یہ واقعی انسانی تاریخ کے ایک انتہائی نازک موڑ کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈیجیٹل عکس ہے۔ ہم عموماً یہی سمجھتے ہیں نا کہ سوشل میڈیا پر جو کچھ لکھا جا رہا ہے وہ بس ایک عارضی شور ہے۔ ہاں، بس ٹائم پاس یا بکواس۔ بالکل، یا مختلف خیالات کا ایک ایسا ہجوم جس کا کوئی سر پیر ہی نہیں۔ لیکن جب ہم نیچرل لینگویج پروسیسنگ، جسے NLP بھی کہا جاتا ہے، اور مشین لرننگ کا استعمال کرتے ہیں تو ہم اس ڈیجیٹل ہجوم کو باقاعدہ ایک منظم ڈیٹا میں بدل سکتے ہیں۔ ارے واہ، یہ صحیح۔ بلکہ یہ اجتماعی انسانی ذہن کو پڑھنے کا ایک بہت طاقتور سائنسی ٹول بن چکا ہے۔ ہم محض چند کی ورڈز کی مدد سے پورے معاشرے کی نفسیاتی حالت کا باقاعدہ نقشہ کھینچ سکتے ہیں۔ یہیں سے تو اصل تجسس جنم لیتا ہے نا۔ ہم روزانہ انٹرنیٹ پر جو کچھ بھی ٹائپ کرتے ہیں اس میں بے تحاشا جذبات، غصہ، طنز یا ہمدردی چھپی ہوتی ہے۔ بالکل۔ لیکن ایک مشین تو صرف 0 اور 1 کی زبان سمجھتی ہے نا، تو وہ ہمارے جذبات کو کیسے محسوس کر سکتی ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ کوئی الگوریدم ہمارے جذبات کا تجزیہ کرے، اسے تو ہماری اس عجیب و غریب انٹرنیٹ والی زبان کو سمجھنا پڑتا ہوگا۔ جی، سب سے بڑا چیلنج تو یہی ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم اپنے پیغامات میں ہیش ٹیگز ڈالتے ہیں، لنکس، ایموجیز اور پتہ نہیں کیسی شارٹ فارمز استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک کمپیوٹر اس سارے جنگل میں سے اصل معنی نکالتا کیسے ہے؟ اچھا، اس پورے عمل کا پہلا اور شاید سب سے اہم مرحلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جسے ہم ٹیکنیکل زبان میں ڈیٹا پری پروسیسنگ کہتے ہیں، یا آسان الفاظ میں خام ڈیٹا کی صفائی۔ صفائی۔ تحقیق کرنے والوں نے ٹویٹر کے API کا استعمال کرتے ہوئے، جیسے آپ نے بتایا، 50,000 ٹویٹس جمع تو کر لیے، لیکن وہ بالکل خام حالت میں تھیں۔ ایک مشین کے لیے وہ محض بے ترتیب حروف کا ایک کچرے کا ڈھیر تھیں۔ صحیح۔ اسے قابل فہم بنانے کے لیے NLTK یعنی نیچرل لینگویج ٹول کٹ اور ریجیکس یعنی ریگولر ایکسپریشنز، ان ٹولز کا استعمال کیا گیا۔ اچھا، ریجیکس اور NLTK۔ جی بالکل، یہ ٹولز بیسکلی ڈیٹا کے اس بڑے سمندر میں سے وہ چیزیں الگ کرتے ہیں جو معنی خیز ہوتی ہیں اور باقی کو ہٹا دیتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو اگر ہم روزمرہ زندگی کی کسی مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں تو مجھے تو یہ سونے کی تلاش کے عمل جیسا لگتا ہے۔ ہاں، یہ بڑی اچھی تشبیہ ہے۔ جیسے دریا کی ریت اور مٹی کو چھاننے کی چھلنی ہوتی ہے نا، ہم اس چھلنی میں سارا خام مواد ڈالتے ہیں، پھر پانی سے اسے دھوتے ہیں تاکہ مٹی، کنکر اور وہ جو فالتو چیزیں ہیں وہ بہہ جائیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آخر میں صرف سونے کے وہ قیمتی ذرات بچیں جن کی واقعی کوئی قیمت ہوتی ہے۔ تو اس ڈیجیٹل چھلنی میں وہ مٹی یا کچرا کیا ہے جسے اس ریجیکس کے ذریعے بہایا جا رہا ہے؟ تو دیکھیں، اس ڈیجیٹل چھلنی میں مٹی یا کچرا وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی جذبے یا احساس کی ترجمانی نہیں کرتی۔ کون سی چیز ہے؟ مثال کے طور پر ریجیکس کا استعمال کرتے ہوئے وہ تمام URLs یا جو ویب سائٹس کے لنکس ہوتے ہیں نا، انہیں ہٹا دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ پھر یوزر نیمز جن کے ساتھ وہ @ کا نشان لگا ہوتا ہے اور ری ٹویٹ کے نشانات، ان سب کو ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔
کیونکہ مشین کے لیے ایک لنک یا کسی کا یوزر نیم جذباتی لحاظ سے مکمل طور پر کھوکھلا ہوتا ہے۔ ہاں، اس کا تو کوئی مطلب نہیں بنتا جذبات میں، بالکل۔ اور یہاں تک کہ ہیش ٹیگز کا صرف نشان ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑا جو اصل لفظ ہوتا ہے نا، اسے رکھ لیا جاتا ہے۔ اچھا، نشان ہٹاتے ہیں، لفظ نہیں؟ جی، کیونکہ لفظ میں معنی موجود ہو سکتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک الجھن ہو رہی ہے۔ اگر ہم صفائی کے اس عمل کو اتنی سختی سے نافذ کر رہے ہیں تو ہم ایموجیز کا کیا کرتے ہیں؟ یہ بہت زبردست سوال ہے۔ مطلب کووڈ کے ان خوفناک دنوں میں اگر کوئی روتے ہوئے چہرے کا یا پھر وہ جو دعا مانگتے ہوئے ہاتھوں کا ایموجی استعمال کر رہا ہے تو وہ تو ان کے اندرونی خوف یا امید کا سب سے بڑا اور واضح ثبوت ہے نا۔ بالکل، ہم سب یہی استعمال کرتے ہیں۔ تو اگر مشین ان ایموجیز کو بھی فالتو نشانات سمجھ کر ڈیلیٹ کر دے گی تو کیا ہم انسانی جذبے کا ایک بہت بڑا حصہ وہیں ضائع نہیں کر دیں گے؟ دیکھیں، یہ واقعی ایک انتہائی تکنیکی اور اہم پہلو ہے۔ مشین ایموجیز کو قطعی طور پر ضائع نہیں کرتی۔ ارے واقعی؟ جی نہیں ضائع کرتی۔ اس کے برعکس انہیں ان کے متعلقہ مثبت یا منفی الفاظ میں باقاعدہ ٹرانسلیٹ یا تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اچھا۔ جی، اگر ڈیٹا میں ایک مسکراتا ہوا چہرہ موجود ہے نا، تو سسٹم کی جو ڈکشنری ہے وہ اسے خوشی یا مثبت تاثر کے کسی مخصوص لفظ سے بدل دے گی تاکہ مشین اسے ایک قابل مطالعہ ٹیکسٹ ٹوکن کے طور پر پڑھ سکے۔ زبردست۔ اور اس تبدیلی کے بعد ڈیٹا ایک نئے مرحلے میں داخل ہوتا ہے جسے ٹوکنائزیشن کہا جاتا ہے۔ ٹوکنائزیشن؟ ہاں، اس میں پورے کے پورے پیراگراف کو پہلے چھوٹے جملوں میں اور پھر انفرادی الفاظ یعنی ٹوکنز میں توڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی پورے پیراگراف کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ کر ہر لفظ کو اس کی ایک انفرادی حیثیت میں کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ مشین زبان کو ہماری طرح تو نہیں پڑھتی نا، وہ اسے ریاضیاتی ماڈلز اور میٹرکس کی شکل میں دیکھتی ہے۔ تو اس صورت میں زبان کے وہ الفاظ جو بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے انگریزی میں از، ایم، آر، دا، یہ تو کسی بھی ڈیٹا سیٹ میں سب سے زیادہ پائے جاتے ہوں گے، ان کا کیا کیا جاتا ہے؟ اچھا، ان الفاظ کو ٹیکنیکل زبان میں اسٹاپ ورڈز کہا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے نشاندہی کی، یہ کسی بھی زبان میں سب سے زیادہ کثرت سے استعمال ہونے والے الفاظ ہیں۔ گرامر کی روح سے جملے کی ساخت برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے، لیکن مشین لرننگ کے ریاضیاتی ماڈل میں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا کرتے ہیں۔ وہ کیسے؟ چونکہ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے نا، اس لیے یہ مشین کے الگوریدم میں ایک قسم کا شماریاتی شور یا اسٹیٹسٹیکل نوائز پیدا کر دیتے ہیں۔ اچھا، مطلب وہ مشین کو ڈسٹرب کرتے ہیں؟ بالکل۔ ان الفاظ کا اپنا کوئی جذباتی وزن تو ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ ماڈل کو کنفیوز ضرور کر سکتے ہیں۔ اس لیے NLT کے لائبریری کے ذریعے ان تمام سٹاپ ورڈز کو ڈیٹا سے مکمل طور پر نکال دیا جاتا ہے۔ یہ بات کافی منطقی معلوم ہوتی ہے کہ ہم صرف ان الفاظ کو رکھیں جن کا کوئی جذباتی یا نظریاتی وزن ہو۔ اور ریسرچ میں نا ایک اور اصطلاح کا ذکر بھی تھا، سٹیمنگ۔ ہاں، سٹیمنگ۔ جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں، یہ الفاظ کو ان کی اصل اور بنیادی حالت میں لانے کا عمل ہے۔ جیسے کسی نے کنیکٹنگ لکھا ہو یا کنیکٹڈ، تو ان سب کو کاٹ کر ان کی جڑ یعنی بس کنیکٹ تک لایا جاتا ہے۔ جی بالکل درست سمجھے آپ۔ تو اس کا مقصد شاید یہ ہے کہ مشین ایک ہی لفظ کی مختلف شکلوں کو الگ الگ گن کر خواہ کنفیوز نہ ہو، ہے نا؟ ہاں، سٹیمنگ کا بنیادی مقصد دراصل ڈیٹا کی ڈائمینشنز کو کم کرنا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر ہمارے پاس ایک ہی لفظ کی 4 مختلف شکلیں ہیں تو مشین کا جو میٹرکس ہے وہ خواہ بہت بڑا اور پیچیدہ ہو جائے گا۔ صحیح۔ ان سب کو ایک ہی بنیادی لفظ یا سٹیم پر لانے سے الگوریتھم کی کارکردگی اور رفتار دونوں میں غیر معمولی اضافہ ہوتا ہے، اور وہ ان الفاظ کے پیٹرن کو بہت زیادہ تیزی سے پہچانتا ہے۔ تو اب صورتحال کچھ یوں ہے کہ ہماری اس چھلنی سے سارا فالتو مواد نکل چکا ہے۔ بالکل۔ لنکس، یوزر نیمز اور وہ جو سٹاپ ورڈز تھے وہ سب بہہ چکے ہیں، اور ہمارے پاس ٹوکنائز کیے گئے خالص الفاظ اور جذبات سے بھرپور سٹیمڈ ڈیٹا بچا ہے۔ جی ہاں۔ لیکن یہاں سے ایک اور سفر شروع ہوتا ہے۔ محض الفاظ کا ایک ڈھیر تو جذبات کی عکاسی نہیں کرتا نا۔
مشین ان خالص الفاظ کو پڑھ کر یہ کیسے طے کرتی ہے کہ ان میں چھپا ہوا احساس خوشی کا ہے، غم کا ہے، یا یہ محض کوئی عام سی خبر ہے؟ اچھا، اس خاص کام کے لیے فیچر ایکسٹریکشن اور ٹیکسٹ بلاب نامی ایک بہت طاقتور لائبریری کو میدان میں لایا جاتا ہے۔ ٹیکسٹ بلاب؟ جی، یہ لائبریری ہر ایک ٹویٹ کے اندر موجود الفاظ کا گہرا تجزیہ کرتی ہے اور ہر ٹویٹ کو 2 بنیادی ریاضیاتی پیمانوں پر سکور دیتی ہے۔ اوہ، 2 پیمانے؟ ہاں، ان میں سے پہلا پیمانہ پولیرٹی کہلاتا ہے اور دوسرا پیمانہ جو ہے اسے سبجیکٹیوٹی کہتے ہیں۔ یہ دونوں مل کر ٹویٹ کی ایک مکمل نفسیاتی تصویر بناتے ہیں۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ذہن میں ایک خاکہ بنا سکتے ہیں نا؟ ایسا لگتا ہے جیسے اس خام ڈیٹا کو 2 مختلف زاویوں سے یا 2 الگ الگ ججوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہو۔ بہت خوب، ہاں بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب پہلا زاویہ یا جج، جس کا نام آپ نے پولیرٹی بتایا، وہ صرف اور صرف موڈ دیکھ رہا ہے۔ وہ یہ جانچ رہا ہے کہ جذبات کی لہر مثبت سمت میں جا رہی ہے یا منفی سمت میں۔ اور جو دوسرا زاویہ ہے یعنی سبجیکٹیوٹی، وہ یہ پرکھتا ہے کہ جو بات کی جا رہی ہے وہ ٹھوس حقائق پر مبنی ہے یا وہ محض کسی کے ذہن کی اختراع اور ذاتی رائے ہے۔ بالکل، اس خاکے کی مدد سے ہم اس عمل کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں۔ پولیرٹی کے پیمانے پر ٹیکسٹ بلاب ہر ٹویٹ کو -1 سے لے کر -1 تک کا سکور دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ -1 کا مطلب ہے انتہائی درجے کے منفی جذبات جیسے شدید غصہ، دکھ یا خوف، اور +1 کا مطلب ہے انتہائی مثبت جذبات جیسے خوشی، امید یا شکر گزاری۔ اور ان کے درمیان؟ اور ان دونوں کے بالکل درمیان میں 0 ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ ٹویٹ جذباتی طور پر بالکل غیر جانبدار یا نیوٹرل ہے۔ ریسرچ میں شامل مثالوں کو دیکھیں تو یہ بات مزید واضح ہو جاتی ہے۔ ایک ٹویٹ تھی کہ ووہان کے اسپتال میں UV لائٹ روبوٹ کووڈ کے مریضوں کی مدد کر رہا ہے۔ تو مشین نے جب مدد اور روبوٹ جیسے حل پیش کرنے والے الفاظ دیکھے تو اس کا سکور فوراً +1 کی طرف چلا گیا۔ اس کے برعکس کسی نے لکھا تھا کووڈ کی وجہ سے ایک قریبی دوست انتقال کر گیا۔ ظاہر ہے یہ تو بہت دکھ کی بات ہے۔ جی، اس میں موت اور دکھ کا ذکر تھا نا، تو یہ سیدھا -1 کی طرف گیا۔ اور 0 کی کیٹیگری میں وہ ٹویٹس تھیں جن میں صرف خبریں دی گئی تھیں، جیسے کسی کی موت کی محض اطلاع دینا بغیر کسی ذاتی دکھ کے اظہار کے۔ بالکل صحیح۔ وہ 0 کی کیٹیگری دراصل اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ وہاں الفاظ میں کوئی جذباتی شدت موجود نہیں تھی۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر ہم دوسرے پیمانے یعنی سبجیکٹیوٹی کی بات کریں نا، تو اس کا سکور 0 سے لے کر 1 تک ہوتا ہے۔ یہاں 0 کا مطلب ہے کہ بات مکمل طور پر حقائق یا فیکٹس پر مبنی ہے، اور 1 کا مطلب ہے کہ یہ 100% ذاتی رائے یا اوپینین ہے۔ اور آپ دیکھیں، یہ پیمانہ خاص طور پر کسی عالمی بحران کے وقت بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہاں، خاص طور پر اس عالمی وبا کے دوران جہاں ایک طرف تو عالمی ادارہ صحت کی گائیڈ لائنز تھیں اور دوسری طرف افواہوں کا بازار گرم تھا۔ جی بالکل، واٹس ایپ اور ٹویٹر پر تو افواہیں ہی افواہیں تھیں۔ بالکل، اگر کوئی شخص ٹویٹ کرتا ہے کہ کووڈ کی علامات میں تیز بخار اور سوکھی کھانسی شامل ہیں، تو مشین اس کے الفاظ کا تجزیہ کر کے اسے 0 یعنی حقیقت کا سکور دے گی۔ صحیح۔ لیکن اگر ہم ایسی ٹویٹس دیکھیں جہاں لوگ یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ گائے کے گوبر سے نہانے یا مخصوص جڑی بوٹیاں جلانے سے کورونا وائرس بھاگ جاتا ہے، تو مشین ان بے بنیاد دعووں کو فوراً 1 یعنی ذاتی رائے کا سکور دے دے گی۔ جی، یہ درجہ بندی وبا کے دنوں میں غلط معلومات کے پھیلاؤ کا نقشہ بنانے کے لیے بھی بے حد کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ ان دونوں سکورز کی مدد سے نا ہر انفرادی ٹویٹ کی جذباتی سمت اور اس کی موضوعیت طے ہو جاتی ہے۔ زبردست۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 50,000 ٹویٹس کے اتنے بڑے مجموعے کو انفرادی طور پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ یہاں ہمیں ضرورت پڑتی ہے ایک ایسے خودکار دماغ کی جو یہ سارا عمل انتہائی تیز رفتاری سے سر انجام دے سکے۔ اور وہ خودکار دماغ کوئی عام پروگرام تو نہیں نا، بلکہ مشین لرننگ کا ایک ماڈل ہے۔ میں ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ اس مقصد کے لیے انہوں نے جس الگوریدم کا انتخاب کیا اس کا نام نیو بیز کلاسیفائر ہے۔ جی ہاں، نیو بیز۔ اور یہ ریاضی کے بیز تھیورم اور امکانات یعنی پروبیبلٹیز کی بنیاد پر کام کرتا ہے۔ سسٹم کو پہلے ایک ٹریننگ سیٹ دیا جاتا ہے تاکہ وہ سیکھ سکے کہ مخصوص الفاظ کس جذبے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور پھر وہ نئے اور اندیکھے ڈیٹا کی درجہ بندی کرنا شروع کر دیتا ہے۔
بالکل. لیکن مجھے اس الگوریدم کے نام نے بہت سوچنے پر مجبور کیا. اس کے نام میں کیا ایسی چیز تھی؟ دیکھیں، انگریزی میں نیو کا مطلب ہوتا ہے بھولا بھالا، سادہ لو، یا وہ جو دنیا کی چالاکیوں سے ناواقف ہو. ہم اتنے پیچیدہ کام کے لیے ایک ایسے ماڈل کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں جسے خود ڈیٹا سائنس کی دنیا میں سادہ لو کہا جاتا ہے؟ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے. مطلب اگر میں ایک جملے کی مثال لوں، یہ صورتحال بالکل بھی اچھی نہیں ہے. اب ہم انسان تو جانتے ہیں کہ لفظ نہیں نے لفظ اچھی کے پورے معنی الٹ دیے ہیں. صحیح. لیکن میں نے پڑھا ہے کہ یہ الگوریتھم فرض کر لیتا ہے کہ جملے کا ہر لفظ دوسرے لفظ سے بالکل آزاد ہے. یعنی وہ نہیں کو الگ دیکھے گا اور اچھی کو ایک مثبت لفظ سمجھ کر الگ پڑھے گا. یہ تو گرامر اور سیاق و سباق کی بہت بڑی تباہی لگتی ہے مجھے. دیکھیں، یہ آپ کا ایک بہت ہی گہرا اور درست تجزیہ ہے. نیوبیز کلاسیفائر کو نیو کہنے کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے کہ یہ الفاظ کے باہمی تعلق، گرامر کی نزاکتوں اور سیاق و سباق کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتا ہے. مطلب بالکل اندھا ہو جاتا ہے اس معاملے میں. ہاں، یہ ایک ایسی فرضیت پر قائم ہے جو حقیقی انسانی زبان میں بالکل ناممکن ہے کہ ہر لفظ تنہا اور آزاد ہے. لیکن جب ہم مشین لرننگ کی سطح پر کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ہمیں ایک بہت بڑا سمجھوتا یا ٹریڈ آف کرنا پڑتا ہے. یعنی گہرائی بمقابلہ رفتار کا سمجھوتا. قطعی طور پر. جب ہمارے پاس چند 100 جملے ہوں تو ہم سیاق و سباق سمجھنے والے بہت پیچیدہ الگورزم استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک. لیکن جب ہمارے پاس 50,000 یا فرض کریں کروڑوں ٹویٹس کا بے پناہ ڈیٹا ہوتا ہے نا، تو وہاں الفاظ کی اتنی بڑی مقدار موجود ہوتی ہے کہ گرامر کی چھوٹی موٹی غلطیاں مجموعی شماریات کے سامنے اپنی اہمیت ہی کھو دیتی ہے. اچھا، مطلب بڑے لیول پر وہ غلطیاں چھپ جاتی ہیں. بالکل. نیوبیز کلاسیفائر پیچیدہ گرامر میں نہیں الجھتا، جس کی وجہ سے یہ حیرت انگیز طور پر تیز ترین ہوتا ہے. بڑے ڈیٹا سیٹس کی درجہ بندی میں اس سادہ ماڈل کی یہی کارکردگی اور یکسوئی نا اس کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے. اوہ، اس کا مطلب ہے کہ وسیع تر کینوس پر یہ خامیاں ایک دوسرے کو منسوخ کر دیتی ہیں اور ایک مجموعی رجحان واضح ہو کر سامنے آ جاتا ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. تو اب ہم اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں اس پوری محنت کا وہ اصل نتیجہ سامنے آتا ہے. ہم فروری سے اپریل 2020 کے اس دورانیے کی بات کر رہے ہیں نا، جب انڈیا میں کورونا وائرس کے کیسز میں روزانہ کی بنیاد پر خطرناک حد تک اضافہ ہو رہا تھا. ہاں، وہ بہت مشکل وقت تھا. اموات کی تعداد بڑھ رہی تھی اور ہر طرف ایک غیر یقینی کا اندھیرا تھا. جب اسٹرین کیے گئے سادہ لو الگوریدم نے تمام 50,000 ٹویٹس کو الگ الگ خانوں میں بانٹ دیا، تو انسانی نفسیات کی وہ کون سی سچائی سامنے آئی جس نے سب کو اتنا حیران کر دیا؟ تو دیکھیں، نتائج کا جو ڈیٹا سامنے آیا نا، وہ بظاہر عام انسانی منطق کے بالکل برعکس تھا. کیا مطلب؟ ریسرچ کے مصنفین نے جو بار گراف اور چارٹس مرتب کیے، ان کے مطابق اس پورے ڈیٹا سیٹ میں سب سے زیادہ تعداد مثبت یعنی پازیٹیو ٹویٹس کی تھیں. ہیں؟ سب سے زیادہ پازیٹیو؟ جی، حیران کن طور پر تقریباً 45% سے زیادہ ٹویٹس مثبت خانے میں گئیں. اس کے بعد تقریباً 30% ٹویٹس غیر جانبدار یا نیوٹرل تھیں، جو محض خبروں اور اپڈیٹس پر مشتمل تھیں. اوہ! اور سب سے کم حصہ یعنی صرف 24% ٹویٹس منفی جذبات کی عکاسی کر رہی تھیں. یہ تو جب میں یہ اعداد و شمار دیکھ رہا تھا تو مجھے یہ سمجھنے میں واقعی دشواری ہو رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ہاں، پہلی نظر میں تو ایسے ہی لگتا ہے. یہ تو بالکل ایسے ہی ہے نا، جیسے کسی ڈوبتے ہوئے جہاز پر مسافر غصہ کرنے یا خوفزدہ ہونے کے بجائے اکٹھے بیٹھ کر لائف بوٹس کی خوبصورتی کی تعریفیں کر رہے ہوں. بڑی دلچسپ مثال دی آپ نے. مطلب کوئی بھی انسان یہی توقع کرے گا نا کہ جب نوکریاں جا رہی ہوں، وائرس پھیل رہا ہو اور ہر طرف لاک ڈاؤن کی سختیاں ہوں، تو انٹرنیٹ تو صرف اور صرف غصے، گالیوں اور شدید مایوسی سے بھرا ہوگا. لیکن یہ اعداد و شمار تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے. ریسرچ میں دیے گئے اسکیٹر پلاٹس دراصل ایک بہت ہی دلچسپ کہانی سناتے ہیں. انہوں نے ان 3 مہینوں کی ٹائم لائن پر ایک گراف بنایا. ٹھیک ہے. اس میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ جیسے جیسے اموات اور کیسز کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا، ٹویٹر پر پیغامات بھیجنے کے حجم میں بھی زبردست اچھال آیا. لوگ زیادہ ٹویٹ کر رہے تھے. وہ تو ظاہر ہے، لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ اس بڑھتے ہوئے حجم کے باوجود مثبت، منفی اور غیر جانبدار جذبات کا جو آپسی تناسب تھا نا، وہ تقریباً ایک جیسا ہی رہا. منفی جذبات نے مثبت جذبات کو کبھی نہیں پچھاڑا.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ کیسز بڑھنے کے ساتھ اچانک لوگوں کے ذہنوں میں غصے کا کوئی لاوا نہیں پھٹا. لیکن یہ 45% مثبت ٹویٹس آخر تھی کس بارے میں؟ ہاں، یہ سمجھنا ضروری ہے. کیا وہ لوگ وائرس کے پھیلنے پر خوش ہو رہے تھے؟ ظاہری سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. جی نہیں، وہ کوئی زہریلی یا جعلی خوشی نہیں تھی. دراصل ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ خوف کے اس شدید ترین ماحول میں بھی لوگوں نے اپنا توازن نہیں کھویا. اچھا. مثبت ٹویٹس میں زیادہ تر لوگوں کی جانب سے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کے پیغامات تھے. لوگ فرنٹ لائن ہیلتھ ورکرز، ڈاکٹروں اور نرسوں کا شکریہ ادا کر رہے تھے. شکر گزاری کے پیغامات. بالکل. اس کے علاوہ حکومت اور مقامی حکام کے فیصلوں، چاہے وہ لاک ڈاؤن کی مشکل پابندیاں ہوں یا قرنطینہ کے سخت احکامات، انہیں بھی اجتماعی بہتری کے لیے مثبت انداز میں لیا گیا اور ان کی حمایت کی گئی. یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے. مطلب ہم کسی مخصوص حکومت کی پالیسی یا سیاسی جھکاؤں کی بالکل تائید نہیں کر رہے ہیں نا؟ بالکل نہیں، ہمارا مقصد وہ نہیں ہے. جی، ہم خالصتاً اس سائنٹیفک ڈیٹا کو اور اس کے احوال کو بیان کر رہے ہیں جو ریسرچ پیپر میں سامنے آیا ہے. اس ڈیٹا سے بس یہ ثابت ہوتا ہے کہ انسان بحران کے وقت میں کس طرح ایک دوسرے کے سہارے کے طور پر کام آتے ہیں. اور دیکھیں، یہی تو اس ریسرچ کا سب سے خوبصورت نفسیاتی پہلو ہے. واقعی یہ ہمیں بتاتا ہے کہ شدید عالمی بحران کے وقت انسان صرف انتشار کی طرف نہیں جاتا. سوشل میڈیا، جسے ہم اکثر نفرت اور افواہیں پھیلانے والی جگہ سمجھتے ہیں نا، وہ دراصل انسانوں کے لیے ایک کوپنگ میکینزم بن جاتا ہے. کوپنگ میکینزم یعنی حالات سے نمٹنے کا طریقہ؟ بالکل، حالات کی سختی کا مقابلہ کرنے کا ایک طریقہ. اس اندھیرے وقت میں ٹویٹر محض ایک ایپ نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا ڈیجیٹل پلیٹ فارم بن گیا تھا جہاں لوگ امید بانٹ رہے تھے، یکجہتی دکھا رہے تھے اور یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہم اس مشکل وقت میں تنہا نہیں ہیں. زبردست. تو اس ساری گفتگو کا جو نچوڑ نکلتا ہے نا، وہ بہت گہرا ہے. جی ہاں. اس تفصیلی جائزے نے ہمیں یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیچرل لینگویج پروسیسنگ یہ صرف وہ ٹولز نہیں ہیں جن کی مدد سے کمپنیاں ہمارے انٹرنیٹ براؤزنگ کے پیٹرنز دیکھ کر ہمیں جوتے اور کپڑے بیچتی ہیں. بالکل. یہ ٹولز اس سے کہیں زیادہ طاقتور اور وسیع ہیں. یہ معاشرے کے اجتماعی ذہن کو جانچنے کا ایک سائنٹیفک اور انتہائی مؤثر طریقہ بن چکے ہیں. جب ہم بظاہر بکھرے ہوئے الفاظ کو صاف کر کے مشین لرننگ سے گزارتے ہیں تو ہم دراصل ایک پوری قوم کے جذبات کا اصل وقت یعنی ریئل ٹائم میں عکس دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے، اس تحقیق کے مصنفین نے اس طریقہ کار کے مستقبل کے حوالے سے بھی بہت امید افزا باتیں کی ہیں. اچھا، مستقبل کے حوالے سے کیا؟ یہ ماڈل صرف کووڈ تک محدود تو نہیں ہے نا. اس کے بنیادی ڈھانچے کو استعمال کرتے ہوئے ہم بس نئے کی ورڈز ڈال کر کسی بھی عالمی واقعے پر عوامی رائے کا جائزہ لے سکتے ہیں. جیسے کہ کوئی اور تحریک؟ جی، چاہے وہ بلیک لائیوز میٹر جیسی کوئی سماجی تحریک ہو، بریکسٹ جیسا کوئی بڑا سیاسی فیصلہ ہو، یا دنیا کے کسی بھی حصے میں آنے والی کوئی قدرتی آفت ہو. اس نظام کو لاگو کر کے ادارے اور پالیسی ساز لمحوں میں جان سکتے ہیں کہ لاکھوں لوگ بے وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، اور پھر اس کے مطابق بہت بہتر اور عوامی امنگوں کے قریب تر فیصلے کیے جا سکتے ہیں. واہ، آج کی اس نشست میں تو ہم نے واقعی بہت کچھ کھنگالا. جی بالکل. ہم نے دیکھا کہ کیسے خام اور بکھرا ہوا ڈیٹا صفائی کے مراحل سے گزر کر جذبات کی ایک خالص شکل اختیار کرتا ہے، اور کیسے ایک بظاہر سادہ لوگ الگورتھم لاکھوں الفاظ کے ڈھیر میں سے انسانی امید کی وہ کرن ڈھونڈ نکالتا ہے جس کی کسی کو توقع بھی نہیں تھی. ہاں، وہ پازیٹیو ٹویٹس والی بات. بالکل. ہم نے جانا کہ بحران کے وقت میں انسانیت کا اجتماعی چہرہ کتنا حیران کن طور پر مثبت ہو سکتا ہے. لیکن اس ساری گفتگو کے اختتام پر میں ایک ایسی سوچ پیش کرنا چاہوں گا جو شاید اس سارے سائنسی کمال کے پیچھے چھپے ایک تاریک پہلو کی طرف اشارہ کرتی ہے. تاریک پہلو؟ وہ پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ذرا سوچئے. اس تحقیق نے تو ثابت کر دیا نا کہ مشینیں ہماری اسکرین پر لکھی گئی چند ٹیڑھی میڑھی لائنوں، ہمارے استعمال کردہ الفاظ اور ان کی ترتیب سے ہمارے گہرے اور چھپے ہوئے جذبات پڑھنے میں کس قدر ماہر ہوتی جا رہی ہیں. یہ تو ہے. آج یہ الگوریدم کروڑوں لوگوں کے خوف اور امید کو باقاعدہ اشاریوں کی درستگی کے ساتھ ناپ سکتے ہیں. تو وہ وقت کتنا دور ہے جب یہ مشینیں صرف ہمارے موجودہ موڈ کا تجزیہ نہیں کریں گی. مطلب آپ کا کہنا ہے کہ وہ پیشین گوئی کریں گی؟ بالکل.
کیا مستقبل میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سے پہلے کہ ہم خود محسوس کریں کہ ہم اداس ہیں، خوش ہیں یا غصے میں ہیں، یہ الگوریدم ہمارے جذبات کی پیشن گوئی کر لیں؟ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور اگر وہ پیشن گوئی کر سکتے ہیں نا، تو کیا وہ وقت دور ہے جب یہ سسٹم ہمارے جذبات کو صرف پڑھنے کے بجائے اپنے مواد کے ذریعے ان جذبات کو خاموشی سے کنٹرول کرنا شروع کر دیں گے؟ یہ تو ایک پوری سائنس فکشن فلم کا پلاٹ لگ رہا ہے، لیکن حقیقت بھی ہو سکتا ہے۔ جی، کیا ہم انٹرنیٹ کی دنیا میں واقعی اتنے کھلے ورق بن چکے ہیں کہ ہماری ہر تحریر، ہر ایموجی ہمارے ذہن کا کنٹرول پینل کسی مشین کے حوالے کر رہی ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں آنے والے وقتوں میں اپنے آپ سے ضرور پوچھنا ہوگا۔ بالکل، اور اسی سوچ کے ساتھ سننے والوں کو چھوڑتے ہیں آج کے اس تفصیلی جائزے میں۔ بس اتنے ہی، ملتے ہیں اگلے جائزے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔